میرے والدین کی طرف سے موزین کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بس ایک سوال ہے کہ قرآن میں بار بار تکرار کی گئی ہے کہ اور تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ اس کا ذرا مطلب ذرا آسان الفاظ. افلا یتدبرون القرآن سبحان اللہ. یا تعقلون تذکرون، یہ جو الفاظ قرآن مجید کے اندر آئے ہیں، کیوں قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ کیوں قرآن کو عاقلانہ انداز سے نہیں پڑھتے؟ کیوں قرآن کو یاد نہیں کرتے؟ کیوں قرآن کو دہراتے نہیں ہو؟ انسان فطرتاً دو نقص لے کر آیا ہے. نقص اور ہے، عیب اور ہے. اللہ نے ہمیں عیب دار نہیں بنایا مگر نقائص دے کر بھیجا ہے. کیا جاہل پیدا ہونا نقص نہیں ہے؟ کیا بزدل پیدا ہونا نقص نہیں ہے؟ کیا کنجوس پیدا ہونا نقص نہیں ہے؟ ہم سب کنجوس پیدا ہوئے ہیں. آپ اپنے ہی بچے کو ٹافی دے کے مانگ کر دکھائیے. آپ کا بچہ اگر آپ کو ٹافی لوٹا دے تو پھر آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ تو پہلا ہی بچہ دیکھا ہے جو ٹافی واپس کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم جاہل پیدا ہوئے ہیں. یہ نقص نہیں ہے، تو نقص لے کر آئے ہم. ان نقائص میں سے ایک پوری مفصل ایک ذوقی بحث ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. ان نقائص میں سے عیب نہیں کہا ہے میں نے. اللہ نے اپنی مخلوق کو عیب دار نہیں بنایا. روحانی اعتبار سے اس کی روح کو کچھ چیزیں کم دے کر بھیجی ہیں تاکہ وہ ان کا محتاج ہو جائے جنہیں وہ چیزیں دے کے بھیجی ہیں. توجہ کی میں آپ نے؟ مثلا ہمیں جاہل پیدا کیا ہے تاکہ ہم عالموں سے پیار کرنے لگیں. ہمیں کنجوس پیدا کیا تاکہ سخی ہمیں اچھے لگنے لگیں. یہ ایک بحث ہے. وہ جو دو نقص ہمیں دے کر بھیجا اللہ نے، ان میں سے ایک ہم نسیان رکھتے ہیں، بھول جاتے ہیں. یہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، انبیاء اور ائمہ کی بات نہیں کر رہا. ان کے یہاں سہو و نسیان بھی نہیں ہے. ہم بھول جاتے ہیں، ہم نسیان سے ہیں. اس لیے تذکر کو، تعقل کو، تفکر کو، تدبر کو واجب قرار دے دیا گیا. اسی طرح ہم اختلاف کرتے ہیں، ہم سلیقے کا اختلاف رکھتے ہیں. تو جو چیز ہمیں اختلاف سے تشفی دے گی، وہ اس نقطے جس کو ہم نے ابھی قرآن اور اہل بیت کہا، یہ ہمیں اختلاف سے بچائیں گے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو. ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ کی رسی قرآن اور اہل بیت ہے. قرآن اور اہل بیت کو تھامے رکھو، تم تفرقے میں نہیں پڑو گے، تم جھگڑوں میں نہیں پڑو گے. تو ہمیں اختلاف سے بچانے کا بھی پھر اللہ نے رستہ دیا ہے، اور ہمیں بھولنے کی بیماری سے نکلنے کے لیے بھی بار بار دہرانے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم بھولنے نہ پائیں. وہی نماز جو صبح فجر میں پڑھی تھی، وہی 2 رکعت بڑھا کے ظہر میں، وہی جو ظہر میں 4 رکعت پڑھی تھی وہی عشاء میں، وہی عصر میں. بھائی ایک نماز بدل دیتا اللہ، عبادت ہر وقت کی علیحدہ کر دیتا. وہی اذان جو صبح ہوئی تھی وہی دوپہر میں. روزانہ 5 دفعہ اذان سننے پہ تو اعتراض نہیں کرتے کہ وہی اذان کیوں؟ سال بھر بعد جب اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو ہر سال کربلا کیوں؟ بھائی اللہ چاہتا ہے کہ بھولنے نہ پاؤ، کہیں تم بھول نہ جاؤ. یہ جو تذکر ہے، یہ جو تدبر ہے، یہ جو تعقل ہے، یہ جو بار بار دہرانے کا حکم ہے، اس کا فلسفہ اور اس کی علت یہ ہے کہ ہم بھولنے والے پیدا کیے گئے. سبحان اللہ. جی آپ نے کہا تھا مفصل جواب دیں تو مفصل ہو گیا تھوڑا سا.